ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں؟ کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو، جسے کوئی سائنسدان پڑھائے اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جنہوں نے 1000 کتاب تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ جن پر لوگ کلام کرتے ہیں، جن پر دنیا تحقیق کرتی ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا قد کاٹ تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کسی نے ہمارے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ملنا ہو تو وہ جا کر کے امام احمد رضا سے ملے۔ میاں شیر محمد سرکپوری علیہ رحمٰ نے امیر ملت کی جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کسی نے غوث پاک کے جلوے دیکھنے ہو تو وہ جا کر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جلوے۔ شخص نے کہا جناب اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، بال کندھوں تک، مرد اگر زلفیں سمجھ کے رکھے تو کندھوں تک، بلکہ کندھوں سے بھی تھوڑے اوپر ہی بہتر ہے، کندھوں کے نیچے یوں بال لٹکائے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بال کٹواؤ، کندھوں تک جائز ہے۔ کہنے لگا میرے پیر نے بھی رکھی ہوئی۔ فاضل بریلوی نے ایک جملہ کہا، اور آج جتنے یہ جملہ یاد رکھ لیں اور سنائیں ان لوگوں کو جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور ہمارے کھاتے پڑھتے۔ کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے۔ ایک جملہ اعلیٰ حضرت کا ہزاروں لیکچروں پر بھاری ہے۔ فرمانے لگے کیا کہا؟ تیرے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت نبی پاک کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی نہیں چلے گی۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی۔ اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے پوچھا کس کے مرید ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھ کے دیا، فرمایا سب سے پہلی بات بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ قسم اللہ کی عزت کی میں بڑا کم قسم اٹھاتا ہوں، یہ جو پہلی بات فاضل بریلوی نے کی ہے نا، آج سے کوئی 125 سال پہلے، آج میں اس کے نتیجے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بھلا عقیدے کا اچھا آدمی تھا، لیکن بد عقیدہ پیر کا مرید ہوا ہے، صحابہ کا بے ادب ہو گیا۔ اچھا بھلا عقیدت مند تھا، لیکن وہ ناسبیت کے رستے پہ چل پڑا ہے، کسی خارجی کا بیعت ہو کے۔ کہا عقیدہ ٹھیک ہو، صحیح عقیدے کے بندے کا بیعت ہو نا۔ چھوٹا بچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں نا بطور ملازم کے رکھ لیا گیا تھا۔ اس کی تنخواہ طے ہو گئی، معاملات سارے طے ہو گئے، اس نے کام ابھی شروع کرنا تھا کہ کسی نے بتا دیا یہ سید زادہ ہے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کے قریب گئے اور اتحیات کی حالت میں سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے شاہ جی جو ہم نے آپ سے تنخواہ طے کی ہے نا وہ نذرانہ سمجھ کے ہر مہینے پیش کر دیں گے، لیکن آپ مہربانی کیجیے گا اس گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیے گا، انشاءاللہ میرے بچے آپ کے بچوں کی نوکری کریں گے، آپ کی انشاءاللہ خدمت کریں گے، روٹی پکا کے پیش کریں گے، کپڑے دھو کے۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔